اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال سورت نمبر 8 پارہ وَاعْلَمُوا 10واں پارہ 8ویں سورت کی 44 نمبر آیت کی تلاوت کی گئی۔ اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ دکھا رہا تھا ان کفار کو تمہاری آنکھوں میں، یعنی مومنین کی آنکھوں میں تھوڑا، جب تم آمنے سامنے ہوئے ایک دوسرے کے مقابل جنگ بدر میں، دکھلا رہا تھا تم کو مومنین کو تھوڑا ان کفار کی نگاہوں میں، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ اس کام کا جو ہو کر رہنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات۔ ترجع الامور، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ آج ہم کریں گے 44 سے 48 تک کی تلاوت سورہ الانفال پارہ وَاعْلَمُوا 10واں پارہ ہے۔ اب ہم 45 کی تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب مقابلہ ہو تمہارا کسی کفار کے گروہ سے تو ثابت قدم رہو تم، اور ذکر کرو یعنی یاد کرتے رہو اللہ کو کثرت سے، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، پہنچو مراد کو، پہنچو کامیابی کو، فتح مندی کو۔ آیت نمبر 46۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اطاعت کرو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نہیں جھگڑو آپس میں، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے تم اور اکھڑ جائے گی ہوا تمہاری۔ اور کام لو صبر سے، یعنی کرو مسلسل جد و جہد۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 47۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور نہیں ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے شان اپنی انسانوں کو۔ حال ان کا یہ ہے کہ وہ روکتے ہیں راستے سے اللہ کے۔ یقیناً اللہ جو اعمال یا کرتوت تم نے کیا ہوا ہے اس کا احاطہ، یعنی اس کو گھیرا ہوا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی محیط کیا ہوا ہے۔ 48۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ اب اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب خوشنما بنا کر تمہارے لیے شیطان دکھا رہا تھا ان کو ان کے اعمال یعنی کرتوت، اور کہہ رہا تھا نہیں غالب ہوگا کوئی تم پر آج کے دن انسانوں میں سے، اور یقیناً میں ہوں پشت پناہ تمہارا۔ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا تو وہ پھر گیا اپنی ایڑیوں پر، یعنی شیطان الٹے پاؤں بھگ گیا اور کہا یقیناً میں بیزار ہوں، بری ہوں تم سے، یقیناً دیکھتا ہوں میں وہ جو کچھ نہیں دیکھ سکتے تم، اور مجھ کو ڈر لگتا ہے اللہ سے، یقیناً اللہ ہے شدید العقاب، یعنی بہت سخت پکڑ کرنے والا۔ تب اس نے دیکھا کہ مسلمان جیتنے والے ہیں تو پھر بھاگ گیا اور کہتا ہوا کہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے، اور اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے،
یہ شیطان کے الفاظ ہیں. سو سورہ انفال ہم نے شروع کی تھی اور یہ 8ویں صورت ہے، مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی سورہ انفال، اور اس میں کل 75 آیات ہیں. اور ابھی آج ہم نے 48 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ دیکھا. تو آج ہم نے کیا 44 سے 48 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. صدق اللہ العظیم.